الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. قال الله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول إن في خلق السماوات والأرض ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله إنكم لم تقدروا قدره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلی العظیم وصدق رسول نبی الکریم. بزرگ اور دوستو، انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ خدمت میں ایک علمی سلسلے میں حاضر ہوئی ہے. آپس میں لوگ ملتے ہیں دنیا کے لیے، وہ بھی جائز ہے اگر جائز دنیا کے لیے ملتے ہوں، لیکن جب دین کے لیے ملنا ہوتا ہے تو اس کی بات اور ہوتی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت خاص فضل ہوتا ہے کسی پر بھی. اور اگر آپس میں ملاقات ہو کسی وقت اللہ کے لیے، آپس میں دو یا دو سے زیادہ کی مسافر سے پہلے جانبین کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ابھی جو میں نے چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. ہم لوگوں سے مراد کیا ہے تو عمومی طور پر سب کے لیے، لیکن خصوصی طور پر میں عرض کروں گا جن میں ہم شامل ہیں، یعنی سائنس کے اوپر کام کرنے والے، انجینئرنگ پہ کام کرنے والے، میڈیکل لائن پہ کام کرنے والے. اس کی وجہ یہ کہ یہ لوگ پہلے سے تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اپنے چیزوں پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کیا، آپ حضرات کے ترجمے پہ غور کر لیں. ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، جس وقت سماوات اور دونوں آ جائے تو پوری کائنات کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں جی. اختلاف اللیل والنہار، اور دنوں اور راتوں کے آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس میں آیات للالباب، عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. لیکن یہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، ایک میری تعریف، آپ کی تعریف ہے، وہ بہت پیچھے کی بات ہے. ایک تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی اللہ پاک نے جس چیز کو جس طرح بیان کیا ہے، ہم لوگ ریسرچ کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بالکل ابتدا سے شروع کرتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں اس کی بنیاد پر کام شروع کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے مزید جان لیتے ہیں. پھر جب وہ نالج دائرے یعنی سامنے آ جاتا ہے، جرنلز کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، اس پر مزید تحقیق ہوتی ہے تو اس میں مزید چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس پہ کام ہوتا ہے، اس میں مزید مطلب یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے ترقی یافتہ نہیں، ترقی پذیر ہیں. مطلب ابھی ترقی ہو رہی ہے، ہم میں ڈیولپمنٹ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کو کہتے ہیں نا، ڈیولپمنٹ. جبکہ اللہ جل شانہ جس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، تو اس کو آخری نتیجے کا پتہ ہے
آخری چیزوں کا بھی پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل بالکل ایک جیسی ہے. اس لیے قرآن پاک میں بعض دفعہ مستقبل کے حالات کانا کے ذریعے سے بیان کیے گئے، جیسے ماضی کی بات. جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آخری بات ہم تک پہنچاتے ہیں. اگر نبی نے اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچی، وہ آخری بات ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جی، تو جو آخری بات ہے اس پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو اب یہ میں بھی سوچوں گا کہ عقل مند کون لوگ ہیں، آپ بھی سوچیں گے، کوئی بہت سے بڑے ذہین بھی سوچے گا، لیکن ساری کے سارے ڈیولپمنٹ والی بات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ آخری ہے. اللہ پاک کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ دل سے ایک بات نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدے نہیں پیدا کیا، لایا نے کام تو نے نہیں کیا، جسٹ فار نتھنگ. یہ چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر بڑی حکمت ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہوئی ہے. چھوٹے سے چھوٹے ذرے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. تو اللہ پاک نے اس پورے کائنات کو جو پیدا کیا اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سبحانک، تو تمام عیوب سے پاک. ہمارے سوچ بھی بالکل باطل ہوگا اگر ہم کہتے کہ ایک ویسے ہی چیز پیدا کی گئی. جی، سبحانک قنا عذاب النار. بس جس وقت انسان کو اپنے مستقبل کا علم یقینی ہو جاتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کی دعا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے پھر یہ دعا ہے قنا عذاب النار. اس کا مطلب عقل مند لوگ اس چیز کا بارے فکر کرتے ہیں. اب دیکھیں لمیٹڈ بات، لمیٹڈ سوچ. مثلا میں یہاں کی جن کو عقل مند کہا جاتا ہے میں اس کی بات لے لوں تو کیا کرے گا؟ جی میں پڑھوں، پھر بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں، پروفیشنل مطلب میں اس میں مجھے داخلہ مل جائے، پھر اس کو بھی کلیئر کر لوں، پھر یہ پی ایچ ڈی کر لوں، پھر اس کے بعد بڑا اچھا جاب مل جائے، پھر یہ ہو جائے وہ ہو جائے، بڑا عالیشان بنگلہ بناؤں، نوکر چاکر، اس میں کامیاب ہو جاؤں، بڑا عقل مند. کیا خیال ہے؟ اس سے زیادہ کا سوچ ہے کسی کا؟ یہ عقل مند ہے نا. لیکن یہ عقل مند آدمی جس وقت فائنل یا انجینئرنگ میں پاس ہو گیا اور اگلے دن فوت ہو گیا، کدھر گیا اس کی عقل کی بات؟ کوئی فائدہ ملا اس کو؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، سارے عمر ٹوکرے کھائیں اور کچھ بھی نہیں ملا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک بات. دوسری بات، ٹھیک ہے جی سارا کچھ مل گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے سکون دل سے چھین لیا، کامیاب ہو گیا؟ ناکام ہے. بھائی دنیا کی چیزیں بہت چند روزہ ہیں، بہت تھوڑی ہیں، اس لیے اس کو ثمناً قلیلا فرمایا، ثمناً قلیلا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. مطلب بس چند فکریوں کی چیزیں جیسے ہوتی ہیں. اب اس کے اوپر اگر کوئی مر مٹ کر انسان وہ اپنی اعلیٰ مقصد کو بھول جائے اور اس کو چھوڑ دے، اس کو عقل مند کہا جا سکتا ہے؟ بس یہی بات. دیکھیں ایک شخص سے گھر بناتا ہے، گھر بنتا ہے تقریباً 6 مہینے میں، سال میں، آج کل کے لحاظ سے جو بھی ہو یہ سبھی کافی لگتا ہے. گھر بنا لیا، خوش ہو گیا، پارٹی وارٹی بھی ہو گئی، کتنا فائدہ اس گھر سے اٹھائے گا؟ کتنے عرصہ؟ میکسیمم موت تک، اس سے زیادہ تو نہیں، ورنہ پھر تو یہی جو اس کے پاس ہوں گے وہی نکال لیں گے. اب یہ فائدہ یہاں تک. لیکن اگر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، دیکھو الذین یذکرون اللہ، آپ سب کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ. آپ سب کو ایک ایک درخت جنت میں انشاءاللہ آپ کے لیے لگ گیا، جس کے بارے میں فرماتے 500 سال اس کے نیچے اگر کوئی دوڑتا رہے پھر پورا نہیں کر سکتا گھوڑے پر. اب یہ درخت آپ سب کے لیے لگ گیا، اور یہ درخت کتنے سالوں کے لیے لگ گیا؟ 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 1,00,000 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے. اب دیکھیے آپ نے اس پر اتنی محنت کی
اتنا پیسہ لگایا، اتنی محنت، اور اس میں جو ہے نا مطلب یہ ٹائم گزرا اور آپ کو اس کا فائدہ اتنا ہوا. اس کی ایک ریشو ہے، اس ریشو کو معلوم کر سکتے ہیں آپ اتنا فائدہ آپ کو ہوا. جبکہ اس ذکر کے ذریعے جو آپ کو ملا اس کی کوئی روشن نہیں، کوئی ریشو نہیں، کیونکہ انفائنائٹ کے ساتھ ایک فائنائٹ چیز کا کیا ریشو ہے؟ کوئی ریشو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے عقل مند لوگ ہیں جو کہ اتنی زبردست چیز کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے کام آنے والی چیز، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے والی چیز، اس پہ ہی محنت کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات اور عرض کروں، کہیں اس میں گم نہ ہو جانا. ذکر جو ہوتا ہے نا، ایک ذکر تو یہ جیسے میں کہوں سبحان اللہ یا الحمدللہ یا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ صورت ذکر ہے، ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے. یہ بھی بس نہیں ہے جیسے میں نے ابھی فضیلت بیان کی. لیکن اصل ذکر کون سا ہے؟ اصل ذکر وہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل ذکر وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان گناہ سے رک جاتا ہے. اللہ کی یاد. دیکھیں نا، آپ جہاں بھی ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں فلاں جاب پر ہوں، جہاں بھی ہوگے تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں پاکستان کا ہوں، جہاں پر بھی ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں فلاں شہر کا ہوں، فلاں خاندان کا ہوں. یہ باتیں آپ کے لیے پکی ہیں کہ آپ کو یاد ہے. اس کے لیے آپ بار بار بولیں گے نہیں، بولنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ آپ کو یاد ہے. اسی طریقے سے اللہ یاد ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور بندہ کا کام کیا ہے؟ اپنے آقا کی خلاف نہ کرنا. وہ جس چیز پر ناراض ہوتا ہے اس کام کو نہ کرنا، جس چیز پر خوش ہوتا ہے اس کام کو کرنا. یہ اس کے اندر رچ بس جائے، یہ اصل ذکر ہے. اور یہ ذکر اصلاحی ذکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی ثوابی ذکر ہے. ثوابی ذکر کا قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ثواب کا پتہ چلتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. ہاں جی، وہ ثواب والی بات ہے. لیکن یہ جو اصلاح والا ذکر ہے یہ آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرے گا جو میں نے ابھی عرض کی، آپ گناہ نہ کر سکیں، گناہ کی طرف آپ نہ جا سکیں. ہاں جی، کیونکہ جس دم غافل اس دم، بزرگوں نے کہا اس دم کافر. مطلب یہ کہ اس دن انکار کرنا، کافر سے مراد انکار کرنے والا، یہ نہیں کہ وہ اعتقادی کافر. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان عملاً انکار کر جاتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان غافل ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ اللہ پاک کے احکامات پرواہ نہیں کرتا. اور جس وقت وہ اللہ پاک کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور یہی کامیابی ہے. یہ جو ذکر، دو قسم کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا نا، یہی وہ چیز ہے جس کو بعض لوگ نہیں سمجھتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے جی قرآن میں حدیث میں جو ذکر آیا بس ہم کر رہے ہیں نا، اور کیا کہیں. ٹھیک ہے جی بالکل یہ ہے، لیکن آپ کے اندر وہ تبدیلی آ جائے نا. تو دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، ذکر چاہے کتنے اونچے ہے تو مستحب نہ ہے، تو مستحب. جو ذکر ہم کر رہے ہیں ابھی آپ نے سبحان اللہ کہا تو کیا فرض تھا آپ کے اوپر؟ مستحب تھا نا. اور حرام سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. جو گناہ کبیرہ ہے اس سے بچنا فرض ہے نا. تو جو ذکر آپ کے اندر یہ تبدیل لائے کہ آپ گناہ کبیرہ سے بچ جائے تو فرض ہوگا. تو میں نے آپ کو مستحب کا یہ ثواب بتا دیا تو فرضوں کا کیا ثواب ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی بات. اگر آپ یہ ذکر شروع کر لیں، مطلب ظاہر کسی سے لینا پڑتا ہے، کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. جیسے میڈیکل کی کتاب پورے کے پورے الماری آپ کے ساتھ بھری ہو نا، کیا آپ اس کا علاج خود کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ڈاکٹر نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. یعنی یہی بات ہے کہ آپ کو ساری چیزیں معلوم ہو لیکن آپ اپنی اصلاح خود نہیں کر سکتے. اپنی اصلاح خود کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. آپ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، روز مرہ کام کرتے ہیں. آپ کا ایک خراب میٹر ہو، کوئی خراب میٹر ہے جو آپ کو صحیح ریڈنگ نہیں دیتا، آپ اس ریڈنگ کی بنیاد پر کوئی ڈیسیشن لے سکتے ہیں؟ زیادہ میٹر خراب ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ فالٹی ہے. اسی طریقے سے جس شخص کی اصلاح نہیں ہوئی ہے اس کا میٹر ماپنے کا ٹھیک ہوگا یا خراب ہوگا؟ خراب ہوگا نا. اب اس خراب میٹر کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کر سکتا. اس کے لیے کسی ایسے شخص کے پاس جائیں گے جس کے بارے میں آپ کا زن ہو ان کا میٹر صحیح ہے. اب یہ صحیح مجھے صحیح بات بتائے گا، اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. اور یہ اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے
دنیا کے اندر جتنے بڑے بڑے نام گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد غسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور پتہ نہیں کیا کیا اونچے اونچے اکابر جو گزرے ہیں، ان حضرات کی ماں کے گود میں اس طرح پیدا نہیں ہوئے تھے. انہوں نے علم بھی حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کی ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر بھی کیے ہیں، اور اچھی خاصے خانقاہوں میں مشکلات بھی برداشت کی ہیں، تب ان کو یہ نعمت ملی ہے. ارے مطلب یہ ایک نعمت ہے جس کو حاصل کیا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ اس کے لیے اپنی مشقت کی جاتی ہے. بڑے بڑے نام یقیناً ہمارے سر ان کے لیے ظاہر مطلب عظمت سے وہ جھک جاتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ ایسے نہیں بنے، وہ اپنی ایک محنت ہے اس کے ذریعے سے بنے. اور اس وقت کا دور تو ایسا تھا، اس وقت لوگ قافلوں میں چلتے تھے باقاعدہ تلاش کرنے کے لیے. جی بہرحال میں عرض کرتا ہوں، اس کے لیے بھی وقت نکالنا پڑے گا. اگر کوئی چاہتا ہے، نہیں چاہتا اس کے سے بات کرنا فضول ہے، لیکن جو چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو حاصل کر لوں، اس کو طے کرنا پڑے گا، یہ ضرورت ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ جل شانہ نے جب میں ارشاد فرمایا بے شک کائنات کے تخلیق میں دنوں کے الٹ پیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ کائنات کے تخلیق میں غور و فکر کرنے والے ہیں. اور پھر ان کے دل سے بات نکلتی ہے، ہمارا رب تو نے ان تمام چیزوں کو بے فائدے نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما. اب میں آپ حضرات سے بات عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی جو کام ہے کائنات میں غور و فکر والے نہیں ہے نا. آخر جو بھی آپ چھیڑ رہے ہیں، جس چیز کو بھی چھیڑ رہے کائنات ہی میں ہے نا. پورے کائنات کو تو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا نا، کائنات کا کوئی حصہ ہی چھیڑے گا نا، کوئی حصہ ہی کو مطلب انڈرسٹینڈ کرے گا. تو جو بھی کرے گا وہ کائنات کے اندر مطلب غور کر رہا ہے. جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، لیکن یہ دوسرا کام نہیں کر رہے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لہٰذا وہ عقل مندوں میں نہیں آتے. ان کا عقل جو ہے ان کو صرف ایک اسٹیٹس کو اس کی طرف لے جانے والی، اور یہ اسٹیٹس کو اتنی خطرناک چیز ہے کہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، سارے اسباب اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، سارے کام وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے کریں. کسی کے پیپر میں اللہ کا نام آتا ہے؟ دیکھ لے اتنا اسٹیٹس کو ہے مسئلہ. کسی سائنٹسٹ کے پیپر میں اللہ کا نام آتا ہے؟ اتنی زبردست عظیم چیز کو اگنور کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ جاہل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کو میں جاہل نہ کہوں تو کیا کہوں؟ یہی بات ہے، یہ جہالت ہے. یہ جہالت نکلے گا ذکر کے ذریعے سے، یہ جہالت نکلے گا ذکر کے ذریعے سے. جو ذکر کرتا ہے اس کو اللہ یاد ہوتا ہے، وہ پیپر لکھتے ہوئے بھی اللہ یاد رکھے گا. وہ کہے گا، دیکھو مونس بقائی جو تھا، یہ فرانس کے وہ تھے سائنٹسٹ تھے، آرکیالوجسٹ، فرعون کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا. جو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا تھا، اس نے ریسرچ کر کے کہا کہ یہ وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا. اس نے جو باڈی کے اوپر جو اثرات تھے اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ وہ ہے. اس نے جب اس کا ظاہر کرنا چاہا تو پادری آئے ان کے پاس، مہربانی کر کے اس کو ظاہر نہ کیا، کیونکہ اس سے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے، اس سے قرآن کی تصدیق ہو رہی ہے. اس پر اس نے کہا کہ میں اپنے علم کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا، تو میرے علم میں آیا ہے میں اس کو ظاہر کروں گا. ہاں جی، اور اس نے ظاہر کر دیا، اور پھر اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ہدایت نصیب فرمائے، مسلمان بھی. مقصد میرے دیکھو نا، اس نے ریسرچ کی لیکن ریسرچ میں باعث نہیں تھے، حقیقت پسند تھے. نتیجہ جب حقیقت اس پہ کھلی تو اس نے اس کا اظہار بھی کیا. ڈاکٹر حمید اللہ فرانس کے بہت بڑے آدمی تھے، فرانس میں پوری زندگی گزاری، ریسرچر تھے، حقیقت تھے. وہ لکھتا ہے میرے پاس ایک میوزیشین آ گیا، اس نے مجھ سے کہا میں نے ہارمونیم میں پورا قرآن بجایا. ہمارے ویسے لوگ بھی عجیب عجیب کام کرتے ہیں.
کہ اللہ پاک کی ہدایت کے راستے ہیں، اس میں آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں نے ہارمونیم میں پورا قرآن بجا دیا، لیکن یہ ایک صورت نہیں بج رہی. یہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کون سی صورت ہے؟ اس نے اذا جاء نصر اللہ یہ والا صورت بتا دی. تو وہ نہیں، انہوں نے کہتے یہ اس کی ایک جو ہے نا مطلب افواجہ بھی آتا ہے، مطلب یہ مطلب افواجن کے بجائے افواجات. وہ اچھل پڑا، کیا تو بس بچ گیا. پھر مسلمانوں یعنی دیکھو نا اتنا ریدم، کلیئر ریدم قرآن کا، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ انسان نہیں لا سکتا. اس نے اس اینگل سے اس کو دیکھا. اس نے انہیں میوزک کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ میوزک جائز ہو گیا، یہ نہیں، میں کہتا ہوں صرف یہ بات ہے کہ ریدم مطلب یہ اتنا آرگنائزڈ ہے، اتنا آرگنائزڈ ہے کہ باقاعدہ اس کو یعنی میں آرگنائز کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. اس طرح بہت سے سائنٹسٹ، یہ جو ہے نا قرآن پاک کی جو آیت مبارک ہے کہ وہ مطلب جس وقت اندھیرا ہوتا ہے اور پھر اس میں بادل بھی ہوتے ہیں اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے، اس اندھیرے کا جو ہے نا انہوں نے جو مثال دی ہے نا وہ اس طرح ایک سمندری اس کا جو ماہر جو تھا اس نے کہا یہ چیز ایک ایسا شخص کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا جس نے کبھی سمندر نہیں دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا. یہ ضرور اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے سے مسلمان ہو گیا. مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پورے کے پورے اسلام میں ایسی نشانیاں ہیں جو بھی سوچے گا باعث نہ ہو اس کو ہدایت ضرور ملے گی، جو بھی باعث نہ ہو. اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھو نا دو قسم کی روشنی کی ضرورت ہے. اگر اس وقت میری آنکھیں نہ ہوتی تو اگر سورج بالکل اس پر نہار پر ہوتا تو کیا مجھے آپ لوگ نظر آتے؟ اور دوسری طرف یہاں گپ اندھیرا ہو جائے، رات کا وقت ہو، سارا کچھ میرے سامنے کوئی بیٹھا ہو، روشنی نہ ہو، میرے آنکھیں بالکل ٹھیک ہو، تو آپ مجھے نظر آئیں گے؟ تو نظر آنے کے لیے دو روشنی کی ضرورت ہے. ایک روشنی سورج اور دن کی اور اس طرح بلبوں کی یا شمعوں کی جو بھی روشنی خارجی روشنی اس کو کہتے ہیں، اور ایک روشنی بینائی کی. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے قرآن اور حدیث میں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں. یہ خارجی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک آ رہی ہے، لیکن اگر دل نہ بنا ہو نا وہ اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. دل نہ بنا ہو. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقسم و شہید. بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے ہاں جی ہر شخص کے لیے جس کا دل پاک ہو، جس کا دل بنا ہو، یا پھر وہ کان لگا کر اہتمام کے ساتھ سننے والا ہو. اب دیکھ لیں یعنی اگر آپ کا دل بنا ہے تو قرآن سے براہ راست ہدایت حاصل کر سکتے ہو. دل نہیں بنا تو جس کا دل بنا ہے اسے سن کے حاصل کر سکتے، لیکن سننے کے لیے اہتمام تو کرنا پڑے گا نا. بے اعتنائی سے تو نہیں سنیں گے نا، وہ مطلب یعنی اچھی طرح سنیں گے تو پھر اللہ پاک آپ کے اوپر یہ بات بولے گا. اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سائنس ہے نا، سائنس بھی ماشاء اللہ تکوینی طور پر بہت سارے حقائق کھولتا ہے، لیکن جب تک یہ نہ بنا ہونا تو اس سے ہدایت نہیں ملتی. اس سے انسان کی ایگو بنتی ہے، میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں فلاں میں فلاں، یہ چیز بنتی ہے. لیکن جس وقت یہ دل بھی بنا ہونا آدمی دبتا جاتا ہے دبتا جاتا ہے دبتا جاتا ہے دبتا جاتا ہے اللہ کی قدرتوں کو سامنے دیکھتے ہوئے. جو خود ایک آئی اسپیشلسٹ نے کہا کہ جب میں آنکھ کھولتا ہوں نا تو اللہ کی قدرتیں میرے اوپر ایسے کھل جاتی ہے، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسے اللہ نے آنکھ کو بنایا ہوا ہے، اللہ نے کیسے ایسا آنکھ کو بنایا ہوا ہے. اب یہ جس طرح کھان والے پر کھان والے کی باتیں بولیں گی، زبان والے پہ زبان والی باتیں بولیں گی، دماغ پہ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر کیا کچھ نہیں کھولے گا. اب یہ تحقیق ہے، یہ ریسرچ ہے، اور یہ ریسرچ ویسے دنیا کی چیز ہے، لیکن اگر میرا دل ذاکر ہو اور اللہ کی یاد اس میں ہو اور اس میں طلب ہو تو پھر کیا ہوگا، ان چیزوں سے وہ چیزیں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی. یعنی اللہ پاک کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ
جس چیز کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہو آپ اس سے وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے. جب آپ کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں, آپ اس کی قدر کرنا شروع کر لیتے, آپ کے پاس مل جاتا ہے. مثلا بہت سارے اورز ہیں ان کا لوگ پتن ہو تو لوگ پتھر سمجھ کر پھینک دیں گے, ہاں جی, لیکن جو جیولوجسٹ ہے تو وہ کہتے ہیں تو فلاں ہے, اس میں تو یہ ہے, اس میں تو یہ ہے, تو ہر چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے کہ کہیں کوئی چوری نہ کر دے, کوئی یہ نہ کر دے. پھر نیند کی بحران میں ہو جاتی ہے کہ کوئی چوری نہ کر لے مجھ سے, ویسے اس کو ایک پتھر سمجھ آتا ہے. اسی طریقے سے جس وقت ہم لوگ ہمارا دل بن جائے اس کے بعد پھر یہی سائنس ہمارے لیے اللہ پاک کی معرفت کا ذریعہ ہوگا. کسی کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے کئی راستے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کائنات میں بہت کچھ ہے, آنکھ والوں کو آنکھ کے ذریعے سے, کان والوں کو کان کے ذریعے سے, کسی اور کو کسی اور ذریعے سے ملتا ہے. اس طرح اللہ جل شانہ ذکر کے ذریعے سے بھی, فکر کے ذریعے سے بھی, لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے بھی, اور مختلف انداز سے مطلب جو ہے کام کرنے کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب فرماتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو ایک سب سے بڑی بات عرض کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک طاقت رکھی ہے اللہ نے, وہ طاقت ہے تصور کی. اس تصور سے بہت کچھ کام لیا جا سکتا ہے. اب لوگوں نے اس کو دنیاوی چیزوں کے لیے, اپناٹزم کے لیے استعمال کیا, دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا. وہ ایک دنیاوی چیز ہے, چلو ضائع ہو گئی, بس ختم ہو گیا, اس کا وہ نہیں. لیکن جس وقت آپ تصور کریں گے میرا دل ذکر کر رہا ہے, ویسے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں, ویسے نہیں کہ آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, ہاں جی, میرا دل ذکر کر رہا ہے. اب دل پہ کسی کا بس نہیں چلتا, لیکن اس تصور کے ساتھ ایک کنیکشن بن جاتا ہے, اور وہ کنیکشن جتنا اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ذکر کرنا شروع کر لیتا ہے. پھر محسوس کیوں ہونے لگتا ہے, ویسا محسوس نہیں لگتا کہ لاکھ آدمی اس کا انکار کر لے, بھائی یہ نہیں ہو سکتا, وہ کہتے ہیں اچھا نہیں ہو سکتا, کہتے بیچارے نہیں سمجھتے یار اس کو کیا پتا. ہاں جی, تو اس طرح ظاہر مطلب جس کو حاصل ہے وہ انکار کر سکتا ہے, جس کو حاصل نہیں ہے تو چاہے وہ انکار ہی کرے گا, وہ کیا کرے گا. اب یہ تصور کی قوت سے چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس تصور کی قوت سے بھی سفیان نے کام لیا, اور اس ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت انہوں نے حاصل کرنا شروع کیا. تصور بھی تو فکر کی ایک صورت ہے نا. ہاں جی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چاہے اندر کی چیزوں سے کام لے چاہے باہر کی چیزوں سے کام لے, لیکن ایک ہمارے پاس ایک ڈٹرمنیشن ہو, ایک نیت ہو ہماری, ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے. جس وقت ہماری نیت یہ ہو انما الاعمال بالنیات, اور اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی, میں بندے کے گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ وہ رکھتا ہے. ایسی صورت میں اللہ جل شانہ اس کو معرفت نصیب فرماتے رہتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات اس کے ساتھ کنیکٹنگ بتاتا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس, لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حالت میں تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی, بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے جنت میں داخل ہو جا. یہ جو مطمئن نفس ہے یہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ ہے جو اللہ کا بن گیا ہے, اس نے مطلب اس پر محنت ہوئی ہے, نفس امارہ سے یہ نفس مطمئنہ میں ٹرانسفر ہو گیا. اس کی بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے, اس کو تو میں بیان نہیں کر رہا, لیکن بہرحال مطمئن نفس بن گیا. اب مطمئن نفس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرمان بردار ہوتا ہے, جو اس کو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے. اس کو صرف بتانا ہوتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے, بس وہ آپ کر لیں, اس کو ابدیت ہے. تو اللہ کی پہچان کا جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نفس ہے. تو جب نفس مطمئنہ بن گیا بس معرفت حاصل ہو گئی, معرفت حاصل ہو گئی تو ابدیت بھی حاصل ہو گئی, ابدیت معرفت مزید بڑھ گئی, مزید معرفت پر ابدیت بھی مزید بڑھ گئی. اس طریقے سے سبحان اللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہتا ہے, اور ایک انسان کی معرفت موت تک بڑھتی رہتی ہے. جس وقت موت آ جاتا ہے اس وقت انسان کی عبادت ختم ہو جاتی ہے, لیکن معرفت جو اس نے کمائی ہے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے. یہی اصل میں ہمارا ہے, سب سے بڑی بات ہماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ کیا فرمائے؟ یار بھلے رفیق اعلیٰ, اب رفیق اعلیٰ, یہ معرفت کی انتہا ہے. اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, صرف رفیق اعلیٰ کی ضرورت ہے, اور وہ کون ہے؟ اللہ جل شانہ. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے میں عرض کرتا ہوں, ہم نے بھی اس جگہ, اس ڈیسٹینیشن ہمارے یہ اگر سے ظاہر ہے ہم کہاں ادھر پہنچ سکتے, وہ ہمارا معاملہ اور ہے, ان کا معاملہ اور ہے, لیکن
مطلب ہماری ڈٹرمنیشن یہی ہو، یعنی ہماری نیت یہ ہو. مثال کے طور پر بہت بڑا مینار ہے، آپ کہتے ہو اس کی طرف چلے جاؤ، وہ مینار سب کو نظر آ رہا ہے. اب کوئی 2 میل کے فاصلے تک پہنچ گیا، کوئی 3 میل کے فاصلے تک پہنچ گیا، کوئی 5 میل کے فاصلے، کوئی 7 میل کے فاصلے پہنچ گیا، لیکن ڈائریکشن اس کا صحیح ہے. اس کو نمبر دیا جائے، اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر، کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہر ایک اس میں اپنے کامیاب ہو جائے، اس کے لیے ہم نے بس وہ کام کرنا ہے. باقی یہ میں عرض کرتا ہوں، دنیا کا کوئی کام منع نہیں ہے اگر جائز ہے. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھی زندگی گزارو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کر لو، لیکن یہ سارا کچھ اللہ کے لیے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھولو، جائز غباروں میں اڑو، چرخ بھی جھولو، بس ایک سکون بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس یہ جو ہے نا اس قسم کی بات ہے. اگر ہم لوگ اس پر آ گئے تو ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا، مجھے بتاؤ دنیا میں کسی اور کے پاس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہ اس سے پہلے کسی کو دیا گیا، نہ اس سے بعد میں کسی کو ملے گا. لیکن سبحان اللہ، اللہ پاک کی یاد ہمیشہ، جیسے ہی اس کو کوئی نعمت مزید ملتی اس پر شکر. چونٹی کی آواز سنی، نے کہا یا اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے علم عطا فرمایا. ہواؤں پہ چل رہے تھے، اللہ تیرا شکر. عجیب. تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام یہی ہے، وَمَن يَشْكُرْ فَلِنَفْسِهِ، جو شکر کرتے ہیں وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے. عجیب. لیکن یہ والی بات، اس پر اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اس پر اللہ پاک خوش ہوتا ہے. اور یہ آپ سے میں عرض کر لوں، یہ جو شکر ہے نا، یہ سب کے آخر میں ملتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی نصیب اور آپ کو بھی، میرے خیال میں فی الحال کافی ہے. وآخر دعوانا